اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لاتعداد انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی قوموں کے واقعات کو عبرت نصیحت کے لیے بیان کیا ہے۔ انہی میں ایک عظیم نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو جو قابل غور اور سبق آموز ہے، وہ ان کی بیوی کا انجام ہے۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے انجام کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف تاریخی معلومات ہی نہیں دیتا، بلکہ اخلاقی، روحانی اور سماجی لحاظ سے بے شمار اسباق بھی فراہم کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بستیاں فلسطین اور اردن کے سرحدی علاقوں میں واقع تھیں۔ ان قوموں میں ظلم، لواطت اور فحاشی بدکاری عام ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم سفر بھی رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہجرت کا حکم دیا تو حضرت لوط بھی ان کے ساتھ نکلے۔ قوم لوط دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جس نے مردوں کے ساتھ بدفعلی یعنی لواطت کو باقاعدہ عادت بنا لیا تھا۔ یہ فحش عمل نہ صرف ان کے کردار کا حصہ بن چکا تھا، بلکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن میں صراحت سے نہیں آیا، تاہم مصفرین کے مطابق ان کا نام واہلہ یا واہلہ تھا۔ یہ ظاہری طور پر حضرت لوط کی زوجہ تھی، باطن میں اپنے ہی بدکردار قوم کے ساتھ تھی۔ وہ حضرت لوط کے ساتھ رہتی تھی، ان کا کھانا کھاتی تھی، ان کی باتیں سنتی تھی، مگر دل میں ان کی قوم کے اعمال کو پسند کرتی تھی۔ یہ خیانت کسی زنا کی یا جنسی نہیں تھی، بدکرداری کی، اعتقادی اور فکری خیانت کی تھی۔ وہ اللہ کی وحی، نبی کی دعوت اور حق کی راہ کو دل سے تسلیم نہ کرتی تھی، بلکہ کافروں اور بدکاروں کی حمایت کرتی تھی۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ دونوں صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئے۔ جب حضرت لوط کے گھر فرشتے حسین نوجوانوں کی صورت میں آئے تو حضرت لوط نے قوم کو خفیہ پیغام دے دیا کہ مہمان آئے ہیں۔ اس کے بعد پوری قوم ان کے گھر چڑھ دوڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو غم ہوا اور انہوں نے کہا، یہ میری قوم ہے، کاش تم سمجھتے، مگر ان کی بیوی نے ان کے غم کو نہیں سمجھا بلکہ دشمن کا ساتھ دیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے خاندان کے ساتھ شہر چھوڑ دیں، لیکن حکم یہ تھا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، سوائے تمہاری بیوی کے، وہ عذاب میں مبتلا لوگوں میں سے ہے۔ جب حضرت لوط اپنی قوم کے عذاب سے محفوظ ہو کر نکلے تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر قوم کو دیکھنے کی کوشش کی یا دل میں ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ظاہر کیا۔ اللہ نے اسی جگہ اس پر عذاب نازل کر دیا۔ وہ ایک چٹان سے ٹکرا کر ہلاک ہو گئی۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے قوم کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر سخت عذاب نازل کیا، زمین کو ان پر الٹا دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، ان کی بستیوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس بستی کو نیست و نابود کر دیا اور اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی زوجہ تھی مگر نجات نہ پا سکی۔ ایمان کی اصل بنیاد صرف دل ظاہری رشتہ نہیں بلکہ صداقت کا، ایمان کا اور اعمال کا ہے۔ دل سے اگر کفر یا فاسق قوم کی حمایت کی جائے تو انسان عذاب کی حقدار بن جاتا ہے، چاہے بظاہر نبی کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے معاشرے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر دیندار لوگ بھی دل سے فاسق سوچ کے ہوتے ہیں، سوچ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے اور لوگ اسے فن کہتے ہیں۔ ایمان اخلاق کی حدود مٹتی جا رہی ہیں۔ حضرت لوط کی بیوی کا واقعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے نجات نہیں ہوتی بلکہ ان جیسے بننے سے ملتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ سابقہ قوموں کے واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام ہمیں ایک کڑوا مگر سچا سبق سکھاتا ہے۔ نبی کی بیوی ہونا بھی کافی نہیں اگر دل میں ایمان نہ ہو۔ قوم کی بدکاری کو دل سے قبول کرنے والا بھی اسی کے ساتھ ہلاک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی چاہے کتنی ہی خفیہ ہو، انجام بھی تباہی لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سچائی عطا فرمائے، نبیوں کی سنتوں پر چلنے کی توفیق